حدیث نمبر 3127 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے، حتیٰ کہ اسے بیت اللہ شریف کے صحن میں بٹھایا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور فرمایا چابی مجھے دو۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یا تم چابی دو گی یا میں اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے چابی دے دی اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آپ کو دے دی اور آپ نے دروازہ کھولا۔ پھر پہلی حدیث کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3128 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت اسامہ، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ انہوں نے دیر تک دروازہ بند رکھا، پھر کھول دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں داخل ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کر کے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگلے دو ستونوں کے درمیان، لیکن میں یہ بات پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعات پڑھی تھیں۔ حدیث نمبر 3129 حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ کعبہ شریف تک پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اندر داخل ہوئے تھے اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ بند کر دیا۔ فرماتے ہیں وہ کچھ دیر وہاں ٹھہرے، پھر دروازہ کھولا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں سیڑھیاں چڑھ کر بیت اللہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا یہاں، اور میں یہ بات پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعات پڑھی تھیں۔